بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حق نیوز کی خصوصی نشریات جمال رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام کا عنوان ہے لیلۃ القدر کی فضیلت۔ اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ کہ بے شک ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ہماری عاجزی کو بیان کرتے ہوئے فرما دیا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تمہیں کیا خبر، تمہیں اس بات کا کیا اندازہ کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک ایسی رات ہے جو اللہ رب العزت نے 1000 مہینوں سے بھی اس کو بہتر بنایا ہے۔ اس رات کے اندر گناہ گاروں کو بخشش طلب کرنے پر بخشش دی جاتی ہے۔ جو لوگ اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ رب العزت کی طرف رجوع فرماتے ہیں تو اللہ رب العزت کی رحمت اپنی باؤں کو پھیلائے ہوئے ان کا استقبال کرتی ہے، ان کو اپنی رحمت میں اللہ رب العزت لیتے ہیں۔ یہ ایک ایسی رات ہے کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا کہ جس کو لیلۃ القدر مل گئی وہ خوش نصیب ٹھہرا، وہ پا گیا، اور جو اس سے محروم رہا وہ محروم ہو گیا۔ گویا لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے کہ جو ہمیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے طفیل اپنا نصیبہ سنوارنے کے لیے عطا کی ہے۔ آج کے اس پیارے عنوان پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ملک پاکستان کے عظیم مذہبی اسکالر جناب حضرت علامہ مولانا پیر سید مصباح الحسن شاہ صاحب گیلانی۔ شاہ صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں ملک پاکستان کے معروف ثنا خواں جناب محمد فیضان اسلم چشتی صاحب۔ فیضان اسلم چشتی صاحب، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کے والد محترم وہ بھی ایک بڑی نامی گرامی شخصیت تھے، نعت کے حوالے سے ان کا ایک بڑا نام تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ شاہ صاحب، میں کلام گفتگو کا آغاز آپ سے کرنا چاہوں گا۔ لیلۃ القدر کی فضیلتوں کو ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد جگہ پہ، کہیں اس کو لیلۃ المبارکہ کہا گیا، کہیں لیلۃ القدر کہا گیا۔ یہ متعدد اس کے نام بھی بیان ہوئے ہیں، اس کی متعدد اس کے فضائل بھی بیان ہوتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ ذرا آپ ہمارے سامعین کو بتائیے کہ لیلۃ القدر ہے کیا اور اس کی کیا فضیلتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ قبلہ علامہ قیصر قریشی صاحب کہ آپ نے اپنے اسٹوڈیو میں حق نیوز رمضان ٹرانسمیشن میں حاضری کا شرف بخشا۔ لیلۃ القدر قرآن مجید میں جس طرح آپ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اب اس کو لیلۃ القدر کہا گیا۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسے لیلۃ القدر کیوں کہا گیا۔ جی، اب قدر کا معنی ہوتا ہے عظمت اور شرف۔ حضرت ابو بکر وراق رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس کو قدر والی رات اس لیے کہا گیا کہ جو انسان اپنی بے عملی کے سبب اس سے پہلے بے قدر ہوتے ہیں، اس رات میں وہ اللہ کریم سے معافی مانگتے ہیں
اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں قرب نصیب فرما کے انہیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے اللہ تو وہ صاحب قدر ہو جاتے ہیں. سبحان اس اللہ لیے اللہ تعالیٰ نے اس شب کو شب قدر ارشاد فرمایا. سبحان اللہ. اور دوسرا حضرت امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے المفردات میں یہ نقل فرمایا کہ اس کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں لِأَنَّهَا أُنزِلَتْ فِيهَا كِتَابًا ذَا قَدْرٍ عَلَى رَسُولٍ ذِي قَدْرٍ عَلَى أُمَّةٍ ذَاتَ قَدْرٍ. سبحان اللہ. کہ اس لیے قدر والی رات کہا گیا اس لیے کہ اس میں قدر والی کتاب قدر والے رسول پر اور قدر والی امت کی طرف نازل کی گئی. سبحان اس بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے اسے قدر والی رات ارشاد فرمایا. سبحان. تو دوسری بات یہ ہے کہ اس رات کے بارے میں آقا حضور سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رات اس امت کی خصوصیات میں سے ہے، یعنی اس سے پہلے کسی کو یہ رات عطا نہیں کی گئی، کسی امت کو بھی. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے سبب اللہ نے اس امت پہ یہ کرم فرمایا کہ اللہ نے یہ رات اس امت کو نصیب فرمائی ہے. سبحان اللہ. اب اس رات میں اللہ کریم نے اتنی برکات رکھی ہیں کہ عقل انسانی اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. جی بالکل. اور پھر اس رات کا تعین نہیں ہے. مثلاً آپ روایات میں دیکھیں کہ آقا حضور سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کا تعین نہیں فرمایا کہ یہ رات کون سی رات ہے. جی بالکل. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آقا حضور سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشان مبارکہ سے باہر نکلے، صحابہ کو شرف زیارت بخشا. آقا حضور سید کونین اس رات کے بارے میں بتانا چاہتے تھے تو صحابہ کی آپس میں کسی بات پہ بحث ہو رہی تھی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ شب قدر کے بارے میں بتانے آیا تھا لیکن تمہارے اس عمل کی وجہ سے وہ مجھ سے مخفی کر دیا گیا. اللہ اکبر. اب یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا اور اسے مخفی کیوں رکھا گیا؟ اللہ اکبر. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے ان آخری عشرے کی راتوں میں مخفی اس لیے رکھا گیا تاکہ امت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں. سبحان اور اس کی تلاش کے لیے وہ جتنا جائیں گے اتنا وہ ذکر الہی کی کثرت کریں گے، جی اتنا ہی وہ اللہ سے معافی مانگیں گے. تو اللہ کریم کی ذات اپنی ذات سے طلب کرنے کو اور اپنے آپ سے معاف کرنے کو انتہائی پسند فرماتا ہے. سبحان اللہ. اس بنیاد پہ اس رات کو مخفی رکھا گیا. اب پھر کہاں کہاں یہ مخفی ہے؟ جناب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا حضور سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس رات کو آخری عشرے میں تلاش کرو، 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب کو. سبحان اللہ. اب اس سے بڑھ کے میں آپ کی وساطت سے عرض کروں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت بے پایہ نے کچھ اشارے پھر بھی ارشاد فرما دی سبحان اللہ. باوجود اس کے مخفی رکھنے کے. جی ہاں. حضور نے فرمایا کہ اس کی علامات ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ حضور نے پھر بھی ہمارے لیے کرم نوازی فرماتے ہوئے اشارے فرما دیے کہ آقا حضور نے فرمایا اس رات کی پہچان یہ ہوگی کہ موسم انتہائی خوشگوار ہوگا، سبحان اللہ. طبیعت میں راحت ہوگی، سبحان اللہ. پرسکون ہوگا، بے چینی نہیں ہوگی، نہ زیادہ گرمی ہوگی نہ زیادہ ٹھنڈک ہوگی. اور پھر آقا حضور نے فرمایا کہ اس صبح کو جب سورج نکلے گا تو سورج کی شعاعیں تیز نہیں ہوگی. اللہ اکبر. اب یہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہ مزید یعنی اشارتاً جو پوشیدہ فرمائی گئی وہ امت کے لیے پوشیدہ تھی، کیونکہ آقا کریم اگر اس کی نشانیاں بتا رہے ہیں کہ یہ نشانیاں ہوں گی
تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پوشیدہ نہیں تھی، بلکہ ان کو گویا حکم یہ ارشاد ہوا کہ آپ نے امت کے لیے اس کو گویا پوشیدہ رکھنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ امت کے لیے ہی پوشیدہ، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو پوشیدہ ہے نہیں، اس کے لیے حدیث سے اشارے ملتے ہیں جی ہاں، بالکل، بلکہ وضاحت ملتی ہے کہ جب لوگوں نے حضور نبی پاک علیہ السلام سے کچھ پوچھنا چاہا، اور یعنی قرآن مجید میں اترا کہ ابھی وہ آپ سے اگر پوچھنا چاہیں تو انہیں کہو لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اللہ اے محبوب ان سے پوچھ دو کہ تم ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں مناسب نہ لگے۔ اللہ اس موقع پہ جب حضور نبی پاک علیہ السلام سے سوال کیا گیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ مسلم شریف ہے اور صحیح بخاری ہے کتاب التفسیر میں، آقا حضور نے فرمایا کہ سلونی عما شئتم، اللہ اکبر، عمومیت کے ساتھ سرکار میں جو چاہو مجھ سے پوچھنا چاہو پوچھ لو۔ سبحان اللہ کے حبیب سے تو کوئی چیز کائنات میں مخفی نہیں، لیکن یہ امت کے لیے مخفی رکھی گئی۔ اس میں بھی ایک رحمت کا پہلو ہے کہ امت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اعمال جس صالحہ طرح میں نے کرے۔ عرض کیا کہ اعمال صالحہ امت کثرت سے کرے، جی ہاں، تاکہ، اور پھر اس پہ ایک عجیب بات جو صوفیاء نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ سارا مہینہ تو بندہ رمضان کے روزے رکھتا رہتا ہے، جی ہاں، اب رمضان کے روزے رکھنے کے بعد پھر وہ اس رات کو معافی مانگے، جی ہاں، اور حدیث مبارکہ میں بھی جو دعا سکھائی گئی ہے، ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا یہ دعا مانگا کرو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، سبحان یا اللہ تو بخشنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ اب اس پہ یہ وجہ لکھی گئی ہے کہ کیوں اس پورا مہینہ جب عبادت الہی میں، تلاوت کلام مجید میں، دن روزے میں، رات قیام میں، تراویح میں، اب گزرنے کے بعد پھر یہ معافی، تو اس پہ یہی وجہ لکھی گئی ہے کہ وہ بندے کو ہمیشہ خدا کی رحمت پہ امید ہوتی ہے، کہ حضور نے فرمایا جو کچھ جتنا بھی عمل کرنے کے بعد بھی وہ اپنے عمل کو صالحہ نہیں سمجھتا، وہ خدا کے فضل ہی سمجھتا ہے، سبحان کہ وہ معافی اس سے مانگتا ہی رہتا ہے، یعنی اگر وہ قبول کرتا ہے تو پھر بھی وہ ظاہری بات ہے بادشاہ ہے، جی ہاں، رحمان ہے، رحیم ہے، اس لیے اس میں شب کو معافی مانگنے کو زیادہ پسند کیا گیا ہے۔ شاہ صاحب ہم دیکھتے ہیں رمضان المبارک پورا مہینہ ہی یہ ایک رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے، پھر اس میں اللہ رب العزت نے یہ خاص رات رکھ دی لیلۃ القدر بھی، تو ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی اس قدر جو رحمتیں ہیں وہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے امتوں کے لیے یہ جو انتظامات تھے، یہ جو رحمتوں کے معاملات تھے، اس طرح کرم نوازیاں نہیں تھیں، تو اس کی کوئی خاص وجہ بیان کریں۔ بالکل جی، اس کی خاص وجہ احادیث مبارکہ میں ملتی ہے۔ کس کی خاص وجہ یہ ہے، ایک تو یہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سبب سے رحمتیں ہیں۔ سبحان اللہ، ظاہری بات ہے کائنات میں جتنی بھی رحمتیں حضور کے سبب سے، بے اور شک، جو حضور کی اپنی امت ہے وہ تو حضور کے سبب سے اس کا مقام ہی نرالا ہے، جسے سبحان، کنتم خیر امت اخرجت للناس کہا گیا ہے۔ سبحان اللہ، اب اس کی وجہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت کے ساتھ تعلق ہے، قرآن مجید بیان فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ، سبحان وہ امت کی بھلائی چاہنے والے ہیں۔ تو روایات میں ملتا ہے کہ آقا حضور سے یہ سنن بیہقی ہے، آقا حضور سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی امتوں کے اعمال اور ان کی عمریں دکھائی گئی۔ اللہ، اب وہ ان کی عمریں بڑی بڑی تھیں، جی ہاں، ان کے اعمال زیادہ تھے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب منور میں یہ بات گزری کہ پہلی امتوں کی جب عمریں زیادہ تھیں ان کے اعمال بھی زیادہ ہوں گے، جی ہاں، جب اعمال زیادہ ہوں گے تو اس کے نیکیوں کے ثواب بھی زیادہ ہوں گے، تو میری امت کی عمریں کم ہیں، جی ہاں، اب ان کے عمریں جب کم ہیں تو اعمال بھی کم ہوں گے، جب اعمال کم ہوں گے تو ثواب بھی کم ہوگا۔ اچھا، یہ رحمت
کونین کے قلب منور پہ گزرا تو اللہ کریم نے فرمایا حبیب یہ آپ اس بات سے اپنے قلب مبارک پہ مشقت مت ڈالیے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہم آپ کو ایک رات ایسی عطا کر دیں گے کہ جو 1000 مہینوں کی راتوں سے کہیں بہتر ہو۔ سبحان اللہ۔ اب دوسری روایت میں اس طرح ملتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات، سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا کہ جس کی عمر 1000 مہینے تھی، 1000 سال کے برابر تھی۔ اب اس کے اعمال کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا تو صحابہ نے جب سنا تو ان کے قلب میں یہ بات دل میں آئی کہ اب وہ ایک بندہ تھا، اس کی عمر اتنی زیادہ تھی، اس کے اعمال اتنے زیادہ، تو وہ ہم سے سبقت لے گیا۔ اب ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا تو اللہ نے جبریل امین کو بھیج کے فرمایا محبوب ان سے فرما دیجئے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہم انہیں ایک رات ایسی عطا کر دیں گے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے کہیں بہتر ہو۔ سبحان اللہ۔ اب 1000 مہینے کو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنی کرم نوازی ہیں رحمت کونین کے سبب میں۔ اگر 1000 مہینے کا اندازہ لگایا جائے تو یہ تقریباً 83 سال بنتے ہیں۔ جی ہاں، 83 سال۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبب میں اللہ نے ایک رات ایسی عطا فرما دی کہ اس رات میں کیے جانے والے عمل 83 سال کی عمر تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبب یہ رات مبارک امت محمدیہ کو عطا کی گئی۔ شاہ صاحب، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پروگرام میں یہاں ایک نعت کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ فیضان اسلم چشتی صاحب موجود ہیں، تو کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر، تجھ کو کیا کون ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر، تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھڑا کون ہے، ابتدا بھی وہی انتہا بھی وہی، نا خدا بھی وہی ہے، خدا بھی وہی،
ابتدا بھی وہی، انتہا بھی وہی، نا خدا بھی وہی ہے، خدا بھی وہی جو ہے سارے جہانوں میں جلوہ نما، جو ہے سارے جہانوں میں جلوہ نما، اس عہد کے سوا دوسرا کون سبحان ہے، جو ہے سارے جہانوں میں جلوہ نما، اس عہد کے سوا دوسرا کون ہے۔ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھے، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھے، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھے، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں آپ نے حمد باری تعالیٰ پیش کی۔ ناظرین کرام، یہاں ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد پھر ملتے ہیں۔ ناظرین کرام، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شاہ صاحب، ماشاءاللہ آپ نے اس کے لیلۃ القدر کے فضائل میں کچھ باتیں کی۔ لیلۃ القدر کو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں کہا گیا خیر من الف شہر، کہ یہ 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے اور اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ اس امت کی خصوصیت ہے، دوسرا اس رات کی فضیلت کی وجوہات جو ذکر کی گئی ہیں وہ یہ ذکر کی گئی ہیں کہ اس رات میں اللہ کریم غروب آفتاب کے وقت سے ہی طلوع فجر تک آسمان دنیا پہ
اپنی شان کے مطابق نزول جلال فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کی اس خصوصی رحمت کی بنیاد پر اس رات کو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر کہا گیا ہے۔ جی اب وہ ویسے تو یہ ہے کہ اس رات میں اور باقی راتوں میں فرق ہے، باقی ہر رات میں اللہ کریم پچھلے ہر آسمان دنیا پہ نزول جلال فرماتا ہے، جی لیکن اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس پوری رات میں غروب آفتاب سے طلوع فجر تک، اللہ اکبر۔ اس پہ کسی نے کہا تھا اے خواجہ زمن پرسی شب قدر کہ اے خواجہ شب قدر کے بارے میں مجھ سے پوچھتا ہے تو ہر شب قدر است اگر قدر بدانی، اللہ اکبر۔ کہ اگر رات کی جائے، جس طرح واصف علی واصف نے سادے لفظوں میں کہا کہ اگر قدر کی جائے تو ہر شب ہی شب قدر ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اور پھر اس کے فضائل میں یہ بھی ہے کہ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں جس بندے نے من قاما لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اکبر، کہ سبحان اللہ۔ اس رات کی کرامت یہ ہے، کمال یہ ہے کہ جو ایمان کی حالت میں اس رات میں قیام فرما دے، اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ایک خاص بات ہے کہ اسے جو کہا گیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جی ایک تو یہ کہ جب قرآن نے کہہ دیا کہ یہ 1000 مہینوں کی راتوں سے زیادہ بہتر ہے تو قرآن کا کہنا ہی بڑا کافی ہے، لیکن اس پہ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ دلائل دیے ہیں کہ کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک رات 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر؟ ہاں، کیونکہ ظاہری طور پہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی اتنی رات ہوتی ہے، اتنا ہی وقت ہوتا ہے، پھر شاید اس کو سمجھنے میں لوگوں کو بھی تھوڑی دقت ہوتی ہے کہ ایک رات پھر 1000 راتوں سے کیسے بہتر، تو اس کی کوئی مثال اور بھی کہیں ملتی ہے شریعت مطہرہ میں؟ بالکل جی، حضرت امام رازی نے اس پہ کچھ باتیں لکھی ہیں، باقی مفسرین نے لکھی ہیں کچھ باتیں کہ ایسے ہو سکتا ہے کہ ایسی مثالیں موجود ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فرد کئی افراد کے برابر ہے، جی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عمل کئی اعمال کے برابر ہے، جی ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح ایک رات 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ مثلا قرآن مجید میں کہا گیا ان ابراہیم کان امتن، جی کہ جناب میرا ابراہیم امت ہے، یعنی تنہا جناب ابراہیم امت کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی یہ ایک فرد پوری امت کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اسی طرح یہ اصحاب بدر کے بارے میں کہا گیا جی کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کیا ہو 100 مومن ہے تو وہ 1000 کافر کے برابر ہے، جی ہاں اگر تم ایمان والے 100 ہو تو 1000 کے برابر، جی یعنی ایک مومن 10 کافروں کے برابر کہا گیا، جی ہاں تو ایک فرد 10 افراد کے برابر ہے۔ جی ہاں اب اسی طرح قرآن مجید میں امت محمدیہ کی خصوصیات میں ہی ذکر کیا گیا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جی ہاں کوئی ایک نیکی لائے تو وہ 10 نیکیوں کے برابر۔ سبحان اللہ۔ حضرت اقبال نے اس کی بڑی خاص وجہ لکھی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اس کا تعلق کہ عمل کئی اعمال سے بڑھ جاتا ہے، ایک بندہ کئی بندوں سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں جتنا جس بندے کا ایمان مضبوط ہو، اللہ جتنا اس کے ایمان کے اندر اخلاص ہو، اتنی اس کے عمل کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے، اس کی اپنی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا اقبال خوبصورت۔ فرماتے ہیں جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، اللہ اکبر، بادہ و جام سے گزر حور و خیام سے گزر۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت امام راضی نے اس کی ایک مثال دی ہے کہ ایک بندہ ایک رات 1000 راتوں سے بہتر ہو سکتی ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ حضرت امام راضی اسی آیت کے تحت تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ دیکھیں خندق کا موقع تھا، جی ہاں خندق کے موقع پہ عمر بن عبد ود آیا تو اس نے آواز لگائی ہے کوئی اپنے بچوں کو یتیم کرنے والا اور اپنی بیویوں کو بیوہ کرنے والا، تو اب وہ تفصیل ساری آپ کے سامنے ہے۔ اب اس نے تیسری مرتبہ بھی جب
تینوں مرتبہ اس نے آواز لگائی اور تینوں مرتبہ آواز پہ اٹھنے والے مولا علی کی ذات والا صفات۔ اللہ اکبر۔ اب جب تیسری مرتبہ آپ اٹھے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دستار عطا فرمائی اور اپنی تلوار عطا فرمائی۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا تو وہ عمرو بن عبد ود ایسا تھا کہ جس کو ایک بیل ذبح کیا جاتا، اس کا چمڑا اتارا جاتا اور اس چمڑے پہ رکھ کے اسے بٹھا کے چمڑے کو کھینچا جاتا، چمڑا ٹوٹ جاتا تھا، عمرو بن عبد ود نہیں گرتا۔ اللہ اکبر۔ اب اتنا بڑا پہلوان تھا۔ اب اس کے مقابلے میں جب مولا کائنات گئے تو حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا برز الایمان کلہ مع الکفر کلہ، اللہ اکبر۔ آج پورے کا پورا ایمان پورے کے پورے کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس میں پہلے تو یہ دیکھیں کہ حدیث میں یہی کہا گیا کہ مولا کائنات کو کل ایمان کہا گیا، جی ہاں، یعنی ایک بندے کا ایمان کل ایمان کے برابر۔ جی ہاں۔ پھر اس کے بعد جب آپ میدان میں گئے تو مرہب نے ضرب لگائی، اس کی ضرب سے آپ کی ڈھال ٹوٹی اور زخم آپ کی پیشانی پہ آیا۔ اللہ۔ اب جب پھر مولا کائنات نے آواز لگائی، ضرب لگائی، تو سیرت میں آتا ہے کہ اس کی ڈھال ٹوٹی، ہونٹ ٹوٹا، اس کے جسم کے دو حصے ہوئے اور تلوار جا کے زمین میں لگی۔ اللہ اکبر۔ یہ مولا کائنات کی تلوار تھی۔ اس وقت زبان رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس تلوار کی قیمت پوچھئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لَضَرْبَةُ عَلِيٍّ يَوْمَ خَنْدَقَ أَفْضَلُ مِنْ أَعْمَالِ أُمَّتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ اکبر۔ کہ یہ علی کی خندق والے دن کی جو ضرب ہے یہ قیامت تک کہ میری امت کے اعمال سے کیا ہے، خیر، بہتر۔ اس میں تفضیل ہے، بہتر ترین ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہنا۔ اب امام راضی نے یہ مثال دے کے کہا کہ ایک طرف قیامت تک کے امت کے اعمال دیکھیں، اس میں نمازیں، روزے، جہاد، حج، زکوٰۃ سب کچھ رکھیں، جی اور ایک طرف مولا کائنات کی ضرب رکھیں۔ کہا علی کی ضرب قیامت تک آنے والے ہر امتی کے اعمال سے وہ ضرب بہتر ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ مثال انہوں نے دی کہ جس طرح مولا کائنات کی ایک ضرب پوری امت کے قیامت تک آنے والے اعمال سے بہتر ہو سکتی ہے، اس طرح ایک رات 1000 مہینوں کی راتوں سے بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اب اس کی کچھ اور مثالیں بھی ہیں اللہ اکبر۔ کہ مثلاً مشکات میں ہے کہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ بارگاہ رسالت مآب میں بیٹھی ہیں اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ جملے بولے تو حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر، اللہ اکبر۔ میری عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ یہاں یہ تو بالکل واضح ہے کہ جس طرح وہ پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ حضور کو سب کچھ پتہ ہے، یہاں پہ محدثین کو لکھنا پڑا کہ حضور نے کہا آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، اس کا مطلب ہے آسمان کے ستاروں کی تعداد بھی نبی پاک علیہ السلام کو پتہ ہے، جی ہاں، سبحان اللہ، کیا اور کہنا، ماشاء کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ، کیا اللہ اکبر۔ تو اب ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ، انسانی فطرت ہوتی ہے کہ اپنے باپ کے بارے میں عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ پھر تو جناب عمر کی نیکیاں میرے بابا ابو بکر صدیق سے بھی زیادہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ عمر کی ساری نیکیاں ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور ابو بکر کی ہجرت والی رات کی نیکی ایک پلڑے میں رکھی جائے۔ ابو بکر کی ہجرت والی کی رات والی جو نیکی ہے وہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکی، جی ہاں، اس میں عبادات، ریاضات، مجاہدے، حج، زکوٰۃ سب کچھ چیز شامل ہے۔ اللہ اب وہ سب ایک طرف اور جناب ابو بکر کی ہجرت والی رات والی نیکی ایک طرف، اکبر۔ یا جس طرح جناب ابو بکر کی ہجرت کی رات والی نیکی جناب عمر کی ساری نیکیوں زندگی کی نیکیوں سے بھاری ہو سکتی ہے، اس طرح
یہ ایک رات کئی راتوں سے 1000 راتوں سے بہتر بھی ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کہ ان بندوں کے اعمال وجہ کیا ہے، جس طرح سے اقبال نے کہا اخلاص، تو وجہ دیکھیں، ایک تو یہ کہ جناب صدیق اکبر کی جو حضور سے محبت ہے وہ بالکل واضح ہے، جی یعنی محبت ایسی چیز ہے یہ قیمت کو بڑھا دیتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن نے اس کو ایسے بیان کیا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے میں ایسی قوم کو لے آؤں گا جو اس سے محبت کرنے والے ہوں گے اور وہ اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا۔ وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ۔ اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو جائے، اب ارتداد کے مقابلے میں آتا تو اسلام تھا، یعنی مرتد کے مقابلے میں مسلم آتا ہے، یعنی جس طرح صبح کے مقابلے میں رات آتی ہے، اس کا متضاد جو ہے متضاد وہ یہ نہیں آتا، محبت نہیں آتی مرتد کے مقابلے میں اسلام۔ یا ابن قیم الجوزیہ نے پتے کی بات لکھی ہے، کیا وجہ ہے کہ مرتد کے مقابلے میں محبت لائی گئی؟ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں محبت کوئی قیمت رکھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا قیمت رکھتی ہے؟ ایک حضرت ابن قیم جوزیہ کہتے ہیں کہ محبت قیمت رکھتی ہے، محبت اس لیے لائی گئی کہ جو ایمان محبت سے لایا جائے، محبت والے ایمان میں ارتداد کا شائبہ بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، سبحان اس کی قیمت اتنی بڑھ جاتی ہے۔ سبحان اب یہی وجہ ہے، دیکھیں مولا کائنات کی ایک ضرب ساری امت کے اعمال سے بھاری، سبحان اللہ۔ اور اس میں غرض دیکھیں، مولا کائنات فرماتے ہیں میں نماز اس لیے نہیں پڑھتا کہ میں جہنم میں چلا جاؤں، جہنم کے خوف سے نہیں پڑھتا، اللہ اکبر۔ میں جہنم کے ڈر سے نماز نہیں پڑھتا، یعنی کس لیے پڑھتا ہوں؟ اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرے رب کا حکم ہے، اللہ اکبر۔ یعنی اس میں غرض شامل نہیں ہے میں پڑھوں گا نہیں پڑھوں گا تو مجھے سزا دے گا، اس میں صرف اپنے مالک سے محبت ہے، بس اس کے محبت کی وجہ سے پڑھی جانے والی، اس کی محبت سے کیے جانے والے کی عمل کی ایک قیمت ہے، کتنی قیمت کہ ایک تلوار ساری امت کے اعمال پہ باری۔ یہی اقبال نے سمجھایا جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ سبحان اللہ۔ بس جس کے عمل میں جتنی محبت ہو، جتنا خلوص ہو، اس کے عمل کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس رات میں ظاہری بات ہے کہ بندے کے اعمال کی پوزیشن کیا ہوتی ہے، سب کچھ لٹا کے بندہ اپنے مالک کے سامنے گڑ گڑا رہا ہوتا ہے، اللہ جی آج مجھے پتہ ہے تیرے علاوہ کوئی نہیں، اللہ میں نے زندگی تیری نافرمانیوں میں گزاری، جی ساری زندگی تیری نافرمانی میں گزاری ہے، اب مجھے پتہ ہے تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ جی بالکل۔ جب وہ اس اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مالک مجھے پتہ ہے تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں، الہی من الذی دعاک فلم تجب، یا اللہ وہ کون ہے جسے تیرے علاوہ پکارا جائے اور وہ آواز سنے، اللہ من الذی استغاثک فلم تغث۔ اللہ۔ اس لیے حضرت امام زین العابدین آپ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تو آپ فرماتے تھے اللہ فقیروں کا بے بابک، اللہ اکبر، سائلوں کا بے بابک، اللہ اکبر۔ تیرا فقیر تیرے دروازے پہ ہے۔ اب اس اخلاص کے ساتھ بندہ جب جا کے خدا کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو رکھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات ایسی ہے جسے 1000 راتوں سے بہتر بنا دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاہ صاحب یہ تو ماشاءاللہ اس کے فضائل پہ آپ نے بڑی خوبصورت اور بڑی مدلل گفتگو فرمائی۔ میں چاہوں گا آخر میں ہمارے سامعین کو یہ بتائیں کہ اس لیلۃ القدر کو کیسے گزارنا چاہیے؟ لیلۃ القدر کو ایسے گزارنا چاہیے کہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اس رات میں ایک تو کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، جی، اور جتنا ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس میں دعا کی کثرت کرنی چاہیے، سبحان اللہ۔ اور اتنا ایک روایت میں آتا ہے کہ ایسی نماز سے دعا بہتر ہے کہ جس میں دعا نہ ہو، اللہ اکبر۔ یعنی دعا مانگنے کی وہ رات ہے نا کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ کریم آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرما کے اپنی شان کے مطابق فرماتا ہے کوئی جو مجھ سے مانگنے والا ہے میں عطا کروں، اللہ اکبر۔ مجھ سے رزق مانگنے والا ہے میں اسے رزق دوں، اللہ اولاد مانگنے والا ہے اولاد دوں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا میں اسے معاف کر دوں۔ تو خدا اپنی شان کے مطابق تو اس رات میں کثرت سے مانگنا چاہیے، اللہ اکبر۔ یعنی جتنا بھی ہو سکے۔
اور میں نے عرض کیا کہ کیسے مانگنا چاہیے. ایک تو نبی پاک علیہ السلام نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کو دعا سکھائی ہے کہ وہ یہ دعا ہے اللہم انک عفو کریم، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کریم ہے، تحب العفو، تو معافی کو پسند کرتا ہے، سبحان اللہ، فاعف عنی، مجھے معاف فرما دے. اللہ، اب اس سے ہر وقت معافی مانگتے رہنا چاہیے. سبحان اللہ. اور دوسرا میں یہ آپ کی وساطت سے عرض کروں کہ جس کسی کو یہ دعا نہیں آتی وہ اپنی زبان میں مانگے. اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات. وہ اپنی زبان میں مانگے. ظاہری بات ہے اللہ خدا ساری زبانیں جانتا ہے. زبانوں کا وعلم آدم الاسماء کے تحت مفسرین نے لکھا ہے جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو 27 لاکھ زبانیں سکھائی گئی. اللہ اکبر. جب وہ سکھانے والا آئے جناب آدم کو 27 لاکھ سکھانے والا خود کس زبان سے نہیں جانتا. اللہ اکبر، کیا کہتے ہیں. وہاں زبانوں کو نہیں دیکھا جاتا، اللہ، وہاں دل کے اخلاص کو دیکھا جاتا ہے. اللہ، اس لیے حضرت اقبال حضرت نصیر ملت نے کہا لہجے میں اگر رس ہو تو 2 بول بولتے ہیں. اللہ اکبر. اب وہ اخلاص کے ساتھ مانگنا چاہیے کہ بندے کو اپنے مالک سے تعلق جوڑ کے وہ اپنے مالک سے مخاطب ہو. سبحان اللہ. اب وہ مانگ رہے ایسے اپنے مالک سے مخاطب ہو اللہ جی، یعنی وہ دنیا سے بالکل بیگانہ ہو کے اپنے رب سے لو لگائے اور وہ کہے اللہ جی اس طرح کہ وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَعْبُدْ كَأَنَّكَ تَرَاهُ. اللہ اکبر. وہ یہ کیا کیفیت اختیار کرے، عبادت ایسے کر گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر یہ بھی تصور نہیں کر سکتا اتنا تو کر سکتا ہے، تو نہیں دیکھ رہا وہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تجھے دیکھ رہا ہے. اپنے مالک سے کہے اللہ جی میں مجرم ہوں، گناہ گار ہوں، کمزور ہوں، نفس ہے، شیطان ہے، خواہشات ہیں، یہ ساری چیزیں ساتھ ہیں. میرے اندر یہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے نہ نیکی کرنے کی، میں زندگی میں کوئی نیکی نہیں کر سکا. لیکن اللہ کے حبیب نے بتایا یہ معافی مانگنے والی رات ہے. اللہ اگر تو معاف کر دے تیری رحمت میں کون سی کمی آ جائے گی. سبحان اللہ. اگر تو نہیں معاف کرے گا تو میں تیرے علاوہ اور کس کے دروازے پہ جاؤں گا. ماشاءاللہ. تو اس رات میں اس حیثیت سے بہرحال جو دعا حدیث میں ہے اس کی اثرات زیادہ ہوتے ہیں. جی. ظاہری بات ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی گئی دعا، جی ہاں بالکل، اس کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں. اتنے مشکل بھی نہیں، انسان یاد کر لے اللہم انک عفو کریم. ہم بھی اسی پہ اختتام کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے یہ معافی مانگتے ہوئے یا اللہ اس دعا کے ہمارے لیے وہ اثرات پیدا کر جو تو نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا، سبحان اللہ، ان میں سبحان سے اللہ. حصہ عطا فرما. کیا خوبصورت. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. تو اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے سے ہمیں معاف فرما. ماشاء اللہ. شاہ صاحب بڑی پیاری اور بڑی مدلل گفتگو فرمائی آپ نے. آخر میں ہمارے مہمان نعت خان جناب فیضان اسلم چشتی صاحب موجود ہیں. چشتی صاحب اب آپ ہمیں کون سا کلام سنائیں گے؟ قیامت ہے اب انتظار مدینہ، قیامت ہے اب انتظار مدینہ، الہی دکھا دے دیار مدینہ، الہی دکھا دے دیار مدینہ. اسی آرزو میں مٹا جا رہا ہوں، اسی آرزو میں مٹا جا رہا ہوں. میری خاک ہو ہم کنارے مدینہ، میری خاک ہو ہم کنارے مدینہ. یہ دوری نہیں حد پاس ادب ہے،
یہ دوری نہیں، حد پاس ادب ہے یہ دوری نہیں، حد پاس ادب ہے، ادھر میں ادھر تاجدار مدینہ، ادھر میں ادھر تاجدار مدینہ، لگا لوں گا آنکھوں کا سرما سمجھ کر، لگا لوں گا آنکھوں کا سرما سمجھ کر، اگر ہاتھ آئے غبار مدینہ، اگر ہاتھ آئے غبار مدینہ، نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی، نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی، نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی، بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ، بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ، قیامت ہے اب انتظار مدینہ، الہی دکھا دے دیار مدینہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت کلام، بڑا ہی خوبصورت انداز۔ میں آخر میں اپنے دونوں مہمانوں کا ایک بار پھر تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے پروگرام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہر روز کی طرح آخر میں ایک یہی پیغام ہے کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، آقا کریم نے فرمایا کہ جس شخص نے لیلۃ القدر کو ایمان اور احتساب کے ساتھ گزارا، فرمایا اس کے گزشتہ زندگی کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس یقین اور ایمان کے ساتھ لیلۃ القدر کو گزاریں کہ اللہ رب العزت سے اپنی بخشش لے کر اٹھیں گے، لے کر اس رات سے نکلیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی بخشش فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ Ramadan